نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی حق بات جو کہنی تھی سرے دار کہی، آج بھی ہم پیش بتا نام خدا لیتے ہیں۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر میں تمام اہلیان پاکستان، تمام امت مسلمہ اور خصوصاً ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گجرات کے معزز ممبران کو عید الاضحیٰ کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں اس مبارک موقع پر میں چند گزارشات حج کے متعلق اور قربانی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا سعودی عرب میں ایک عالمی اجتماع ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ میں ایک امام کے پیچھے، ایک امام کی اقتداء میں حج ادا کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ فخر دو عالم سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک یہ جو حج کا پیغام پہنچا ہے، یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک UN ہے، اقوام متحدہ ہے، تاکہ یہ ایک مرکز پر اکٹھے ہو کر اپنے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مسائل پر غور و فکر کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان، بے شک تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کو جو ایک دوسرے کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دوسرے کو احساس ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کا بھائی یا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ پاکستان میں، دوسرا بھائی پاکستان میں ہے، اگر امریکہ میں اس بھائی کو تکلیف ہوگی تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھائی کو بھی اس کا احساس ہوگا۔ اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی تو امریکہ والا اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اگر ایک آدمی کا جسم کا کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، اس کا سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو، کسی مومن کو کوئی پرابلم ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس کا دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کے لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ سال کا ایک اجتماع، میں یہ جیسے کہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ UN ہے، یہ اقوام متحدہ ہے، اور ہمارے جو امام کعبہ ہیں وہ اس اجلاس کی جو خانہ کعبہ میں سال میں ایک دفعہ ہو رہا ہے، حج کے موقع پر حج کی شکل میں، اس میں وہ امام کعبہ جو ہیں وہ ہمارے اس اجلاس کے صدر ہیں، صدارت کر رہے ہیں، اور ان کی قیادت میں ہم نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ مسائل سیاسی بھی ہیں، وہ مسائل معاشی بھی ہیں، وہ مسائل سماجی بھی ہیں، وہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ بھی ہے، اور دنیا کے تمام ملکوں میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، جو ان کی تکالیف ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے حل کے لیے
سال میں جو ایک دفعہ UN کا اجلاس ہے، اس میں ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے فکر کرنی ہے، ہم نے ان کی تکلیف کا احساس کرنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اور اس کو محسوس کرنے کے بعد اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے حل کا ایک راستہ نکالنا ہے کہ ہم ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو فلسطین کا مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مومن ہیں کہ ہم ہر سال حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان مسائل پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے، ہمارے یقین میں کوئی کمی ہے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ حج کا میری نقطہ نظر کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کے موقع پر ہمیں ان مسائل کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے حل کا طریقہ کار بنانا چاہیے، اور تاکہ تمام دنیا کے مسلمان، تمام دنیا کے حکمران، مسلمان ممالک کے حکمران اکٹھے ہو کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تگ و دو کریں، تاکہ اس کا کوئی راستہ نکل سکے۔ دوسری بات، جہاں تک قربانی کی بات ہے، قربانی یہ میں سمجھتا ہوں یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ کہا گیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سب سے پیاری چیز تو میرا پیارا بیٹا ہے، ہمیں اس کی قربانی کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو، معصوم بیٹے کو، جسے وہ اس کی والدہ کے ساتھ جنگل بیابان میں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ آئے تھے، اس کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے، اور اپنے بیٹے کو لے کر اس کی والدہ سے جدا کر کے ساتھ لے گئے، اور اسے رستے میں بتایا کہ میرے اللہ بیٹے، اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ میں تمہاری قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خداوند کریم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ والد صاحب بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں، تو بیٹا انہیں کہتا ہے کہ ابا جان، جب آپ مجھے قربان کریں گے، جب مجھے آپ ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں، اور آپ کو میرے دیکھنے کی وجہ سے کوئی آپ کے ارادے میں ارادہ متزلزل نہ ہو جائے، اور میرے بھی بازوؤں کو اور ٹانگوں کو باندھ دینا تاکہ جب میں ذبح ہوں گا، جب آپ مجھے ذبح کریں گے، اس تکلیف سے، میری بازو سے یا میری ٹانگ سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جناب میرے عزیز مسلمان بھائیوں، پاکستانیوں، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، چھری چلائی، چھری چل نہیں رہی، بار بار دیکھتے ہیں چھری نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا خلیل حضرت ابراہیم قربانی کے لیے تیار کھڑا ہے۔ فرشتے پریشان ہو گئے ہیں کہ اب باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بتایا کہ یہ میرا خلیل ہے جو اپنے بیٹے کو میرے حکم کے مطابق قربان کر رہا ہے، اور یہ باز نہیں آ رہا۔
کے بعد اللہ پاک نے امتحان لینا تھا۔ اس امتحان میں جب اللہ پاک نے محسوس کیا، جب اسے اللہ پاک نے دیکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا فرشتے کے ذریعے بھیج دیا، اور مینڈے کے اوپر چھری چل گئی، مینڈا قربان ہو گیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ قربانی ہو گئی ہے، انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور مینڈا جو ہے، بکرا جو ہے وہ ذبح ہو چکا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے ایک بکرے کی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیر کی، اور باپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صرف بکرے کو ذبح کر کے گوشت کھا لیں یا گوشت بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، یہ اس حد تک نہیں ہے۔ اور جہاں تک گوشت کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہ گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تقوی کی ضرورت ہے، آپ کی پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات پہنچے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کے مطابق ہم ایک دوسرے سے سلوک کریں، ایک دوسرے کے سے ڈیل کریں، ایک دوسرے تعلق پیدا کریں، ایک دوسرے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف کا، ایک دوسرے کی پریشانی کا احساس کریں، اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس معاشرے کو بہتر نہیں بنانا، اگر ہم نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہونا، ایک دوسرے کے کام نہیں آنا، ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو رفع کرنے کی کوشش نہیں کرنی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قربانی کا اور اس عید کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا مقصد، مدعا اور فلسفہ صرف اور صرف یہی ہے، ایک طرف ہم مسلمان بھائیوں کی تکلیف کا احساس کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور دوسری طرف حج کے موقع پر جو اجتماع ہے اس کو سمجھیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ UNO ہے، یہ مسلمانوں کے ایک اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو امام کعبہ کی قیادت میں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور امام کعبہ کی قیادت کے بعد تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کا اجتماع ہو، وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی سے ہم عید قربان اور حج کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہم حج کا کوئی مقصد ہے، نہ قربانی کا کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ قربانی کا مقصد اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے، اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ قربانی کریں، اس جذبے کے ساتھ حج پر جائیں، اور وہاں صرف یہ نہ کریں کہ ہم دعا کر کے آ گئے ہیں، اللہ پاک دعا قبول کر لے گا، وہ اللہ پاک تو پہلے ہی ہم پر فضل کر رہا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں جو ہمیں یہ آسائشیں مل رہی ہیں، جو ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں، جو ہمارے پاس جو سب کچھ مل رہا ہے، یہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال پر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں جو ہمیں مل رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی
جہاں تک قربانی کا ذکر ہے، ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے حضرت اسماعیل کے حوالے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو دوستو اور ساتھیوں، یہ آداب فرزندی جو ہے ان پر عمل کرنا ہے، تو پھر قربانی ہونی ہے، پھر عید کا مطلب حل ہونا ہے، پھر حج کا مطلب حل ہونا ہے۔ اگر ہم آداب فرزندی ہمیں نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور خواہش کا اظہار کروں گا کہ آپ ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ قربانی بھی دیں گے اور حج بھی کریں گے، اور تاکہ تمام مسلمان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں، ہم دنیا میں عزت سے جی سکیں، عزت سے رہ سکیں، اور ہم جو آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔